بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ اور میں ہوں جاوید اقبال۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کی اہم خبروں پر تجزیات شامل کرتے ہیں۔ مسلم لیگ ق یونیفیکیشن بلاک کے طاہر علی جاوید نے ایک بیان دے کر ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ طاہر علی جاوید کہتے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے سینٹ کے انتخابات سے پہلے، یعنی جو کہ مارچ 2012 میں ہونے والے ہیں، تو اس سے سینٹ کا الیکٹورل کالج نامکمل رہ جائے گا، جس کی وجہ سے حکومت کو دوبارہ عام انتخابات کرانے پڑیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست اور آئینی راستہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب 60% پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی حوالے سے ان کے اس بیان پر مختلف رد عمل سامنے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما بابر اعوان کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ آئینی اداروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو بیان سامنے آیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس بیان کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، یہ ہے آج کا اہم ترین سوال جو پروگرام کے اس مرحلے میں ہم اٹھائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ان کے اس بیان کے بعد، یعنی جو مسلم لیگ ق یونیفیکیشن بلاک کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے اس بیان کے بعد کیسی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور مختلف رہنما اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت نے کامیابی کے لیے حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم نے تو وفاداریاں تبدیل کرنے والے پنجاب اسمبلی میں یونیفیکیشن بلاک کو سینٹ کے انتخاب میں ووٹ کے بدلے آئندہ عام انتخابات میں دوبارہ پارٹی ٹکٹ اور پیپلز پارٹی کی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ سینٹ کا الیکشن آخری موقع ہے، اگر وہ اپنی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے کر ریوائیو کر لیتے ہیں تو ہم انہیں آئندہ جنرل الیکشن کے اندر اکوموڈیٹ کریں گے۔ دوسری طرف یونیفیکیشن بلاک کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر طاہر جاوید کی طرف سے سینٹ کا انتخاب رکوانے کے لیے پنجاب اسمبلی توڑنے کی تجویز کے معاملے پر اس گروپ میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کو توڑنا نہیں چاہیے، مکمل طور پہ سینٹ کے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ کھلم کھلا سپورٹ کریں گے۔ سینٹ کے انتخاب میں سیٹ میں اضافے کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی یونیفیکیشن بلاک کی حمایت کے لیے رابطوں کا عندیہ دے دیا ہے۔ سینٹ کے انتخاب کے موقع پر پنجاب میں جہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھرپور میدان لگے گا، وہیں پر یونیفیکیشن بلاک کا کردار بھی سینٹ میں کسی جماعت کی سیٹ بڑھانے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ کیمرامین نوید صدیق کے ساتھ لیاقت انصاری، دنیا نیوز، لاہور۔ سب جماعتیں حرکت میں آ گئی ہیں۔ اس کا قانونی پہلو کیا ہے اور آئینی راستہ کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے تو سینٹ کا الیکٹورل کالج نامکمل رہے گا؟ اور کیا اس تحلیل کو دوبارہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جایا جا سکتا ہے، اس کے خلاف درخواست دی جا سکتی ہے؟ یہ ہے وہ اہم ترین سوال جو ہم پروگرام کے اس مرحلے میں اٹھائیں گے اور اس کے ہم جواب لیں گے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی نے۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب۔ کیا یہ بات درست ہے کہ پنجاب اسمبلی کی اگر تحلیل کر دی جاتی ہے تو جو سینٹ کا الیکٹورل کالج ہے وہ نامکمل ہو جاتا ہے جج صاحب؟ جی دیکھیے، سینٹ کے الیکشن جو ہوتے ہیں وہ پروونشل اسمبلی کے ممبر ہی اس کا ایک کالج جو ہے وہ پروونشل اسمبلیز ہے، پروونشل اسمبلیز کے ذریعے سینٹ کی سیٹیں جو ہے بھری جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی پروونس کی اسمبلی اگر ڈیزالو ہو جائے تو یقینی بات ہے وہ پورا الیکٹورل کالج تو نہیں بن سکتا، اس لیے پنجاب کے ممبر تو الیکٹ نہیں ہو سکتے سینٹ کے اندر۔ تو جج صاحب ایسی صورت میں کیا ہوگا پھر؟ کیا وفاقی حکومت بائی الیکشن کرائے گی یا عام انتخابات ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس میں پروویژن ایسا ہے کہ اگر چیف منسٹر ایڈوائز کرے گورنر کو کہ ڈیزالو کر دی جائے پروونشل اسمبلی تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیزولوشن آرڈر نکالنا پڑتا ہے، اور اگر وہ 48 گھنٹے کے اندر وہ ڈیزولوشن آرڈر نہ نکالے تو آٹومیٹیکلی وہ پروونشل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ جب وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر نئے الیکشن ہونے ضروری ہیں۔ جب تک کہ نئے الیکشن نہیں ہو اس لیے پروونشل اسمبلی کے ممبر دوبارہ الیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں بائی الیکشن کا سوال اس لیے نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں بائی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اگر اسمبلی کی میجورٹی کے ممبر جو ہیں وہ ریزائن کر دیں یا ڈیزالو ہو جائے وہ ایڈوائس کے اوپر چیف منسٹر کی، اصل تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر چیف منسٹر نے اس کو ایڈوائز کر دی گورنر کو تو کیا وہ اس کو روک سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے 48 گھنٹے تک تو وہ اسے روک سکتا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد آٹومیٹیکلی پوری اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اب اگر پوری اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو اس کے لیے صرف پروونشل اسمبلی کے الیکشن نئے طرح سے کرانے پڑیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر
بائی الیکشنز نہیں ہو اچھا سکیں. جج صاحب، اس میں اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ جیسے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہ چاروں صوبائی اسمبلیاں انتخاب کرتی ہیں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے برابر نمائندے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ مساوی ہوتی ہے. تو اگر 3 صوبے موجود ہیں اور 3/4 ارکان کا انتخاب ہو جاتا ہے اور ایک صوبہ موجود نہیں ہے، ان کا انتخاب نہیں ہوتا، تو اس کا کیا الیکٹورل کالج پر اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے الیکٹورل کالج جہاں تک کہ پنجاب اسمبلی کا تعلق ہے، پنجاب اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں سینٹ میں، ان کا الیکشن تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر دوسری اسمبلیاں پروونشل اسمبلی کنٹینیو کر رہی ہیں تو ان کا الیکشن تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دوسری پروونشل اسمبلیوں میں جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے نمائندے سینٹ میں، اگر ان کی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو سیٹیں اس کے اندر سینٹ میں ہونے والی ہیں وہ کس پروونس کی ہیں. جس کے اندر اصل میں اس کے اندر سب ایک ساتھ سیٹیں ختم نہیں ہوتی ہیں سینٹ میں، کچھ 3 سال کے بعد ہوتی ہیں، کچھ اس کے بعد 5 سال کے بعد ہوتی ہیں، مختلف پیریڈ کے اندر ہوتی ہیں. اب جس وقت اسمبلی کے جس وقت اس میں ویکینسیز پیدا ہوں گی تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ کہاں کون سی پروونس کی اسمبلیاں زیادہ ہیں. اب اگر پنجاب اسمبلی کی زیادہ اس میں سیٹیں بنی ہیں یا جو لوگ ہیں وہ ختم ہوئے ہیں اس میں سے سینٹ سے، تو پھر پروونشل اسمبلی جب تک پنجاب کی موجود نہ ہو تو پنجاب کی سیٹیں تو نہیں بھری جا سکتی. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے، اگر 3 اسمبلیاں موجود ہیں اور اگر ایک اسمبلی موجود نہیں ہے تو وہ 3 اسمبلیاں جو ہیں اپنے اپنے حلقے کی، اپنے اپنے پروونس کی جو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ اس میں پر کر سکتی ہیں، وہاں سے الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن جو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے اس کی وہ اسمبلی کے الیکشن نہیں. جج صاحب ایک اور اہم نقطہ، اگر اس کی تحلیل سے پہلے ہی یعنی وزیر اعلیٰ گورنر سے کہتا ہے، اس کہنے سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو ویسی صورت میں کیا ہوگا؟ اور کیا اس فیصلے کو، تحلیل ہونے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں تو اس کو ظاہر ہے اس کے خلاف جایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا اس کے لیے تو کوئی کسی پارٹی کے اوپر یا کسی آدمی کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو بھی چاہے جا سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے. لیکن پروویژن تو بہت آسان سا ہے، بہت سمپل سا ہے. اس میں آرٹیکل 112 جو ہے اس میں صاف طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر چیف منسٹر ایڈوائز کرتا ہے تو گورنر جو ہے اس کو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیزالو کر دے گا، نوٹیفیکیشن ایشو کر دے گا. اور اگر نہیں بھی وہ ایشو کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. یعنی اس کی لائف جو ہے 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتی جبکہ چیف منسٹر ایڈوائز کرے. اس میں صرف ایک شکل ہے کہ اگر چیف منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا ہے تو پھر وہ ایڈوائز نہیں کر سکتا. اچھا، یہ طاہر علی جاوید کے بارے میں بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے، تو کیا ہو سکتا ہے یہ مقدمہ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب و غریب بات انہوں نے کہی اس لیے کہ آرٹیکل 112 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر ول ڈیزالو دی اسمبلی if advised by the چیف منسٹر. اگر یہ حق دیا ہوا ہے چیف منسٹر کو آئین کے اندر تو اس کے خلاف میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس بیسس پہ یہ بیان دیا گیا کہ اسمبلی توڑنے کی بات. اسمبلی توڑنے کا طریقہ کار اگر وہ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس میں تو کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تو نہیں ہوئی. اگر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرے اسمبلی توڑنے کے لیے جو آئین میں نہ لکھا ہے تو پھر وہ آئین سے غداری کے آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے. لیکن وہ آئین کے اندر کا خود لکھا ہوا طریقہ کار اختیار کیا گیا تو پھر کس طرح سے اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلے گا؟ میں نہیں سمجھ سکتا. بہت بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، آئینی نقطہ نظر بیان کر رہے تھے کہ آئین میں اس کی کیا حیثیت ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم پوچھیں گے کہ یہ جو طاہر علی جاوید سے کہلوایا گیا ہے کیا یہ دراصل مسلم لیگ نون ہی کا موقف ہے یا ان کی ذاتی رائے ہے؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ ق یونیفیکیشن بلاک کے پارلیمانی لیڈر طاہر علی جاوید، یہ یونیفیکیشن بلاک اب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے پنجاب اسمبلی میں. انہوں نے بیان دیا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے تو سینٹ کا الیکٹورل کالج ختم ہو جائے گا. یہی سوال ہم پوچھیں گے کہ جو طاہر علی جاوید نے کہا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا مسلم لیگ نون نے ان سے کہلوایا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق صاحب نے. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. شکریہ. صدیق الفاروق صاحب، یہ ذاتی رائے ہیں یا آپ نے کہیں شوشہ چھڑوایا ہے تھوڑا سا کھلبلی مچانے کے لیے؟ جاوید اقبال صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے ہمیں کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر یہ جو ہمارے بہت سے دوست شور مچا رہے ہیں
اگر خود ڈاکٹر طاہر علی جاوید صاحب کے اپنے الفاظ سن لیتے، پڑھ لیتے، تو انہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں تجویز ذاتی حیثیت میں دے رہا ہوں. لیکن ہم شکر گزار بھی ہیں کہ وہ اس جمہوری جد و جہد میں ہمارے ساتھ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایک تجویز سامنے آئی ہے؟ ایک فرد کی طرف سے بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، یہ لوڈ شیڈنگ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، کارخانے جو ہیں برباد ہیں، بے روزگاری پھیل رہی ہے، لوگوں کا ہاؤس ہولڈ تباہ ہو رہا ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اور جب مسلم لیگ نون نے ایوان صدر کے سامنے دھرنا دیا تو اوور نائٹ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ خود ساختہ ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں، صنعت تباہ ہو کوئی پرواہ نہیں، لوگ یعنی جو ورک فورس ہے، محنت کش ہیں، ان کے روزگار کی کسی چیز کی پرواہ نہیں. اگر اقتدار جاتا دیکھتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے بیڈ گورننس کے ذریعے، کرپشن کی وجہ سے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے، اقربا پروری، برے لوگوں کو اور کرپٹ لوگوں کو اداروں کا سربراہ بنا کر اور کرپٹ لوگوں کی سزائیں معاف کر کے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ان سے جان چھڑاؤ، اور اس طرح کی تجویزیں سامنے آ رہی ہیں. نہیں، آپ کے پاس کیا یہ آپشن بھی زیر غور ہے کہ آپ بجائے صوبائی اسمبلی کے آپ قومی اسمبلی کو بھی خیر بات کہہ دیں، صوبائی اسمبلیوں کو بھی خیر بات کہہ دیں؟ پھر آپ کریں گے کیا؟ کیونکہ آپ تو دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ قاف، پیپل پارٹی اکٹھے ہو گئے ہیں، دوسری طرف سے تحریک انصاف ہے، آپ کو تو گھیر دیا گیا ہے. صدیق صاحب کریں گے کیا؟ جاوید اقبال صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا نا جی کہ قومی اسمبلی یا جس طرح بھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج آپ چلے جائیں عوام میں، بہت سے سروے ہیں کہ کیا لوگ اس حکومت سے خوش ہیں. اور نواز شریف صاحب ابھی سندھ گئے ہیں، یا نواز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں لوگوں کا ذرا رد عمل دیکھیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض یہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنے سے جو آتے ہیں جاتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں تھوکنے اور چاٹنے کی سینچریاں پوری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دینے سے یہ حکومت تو مضبوط نہیں ہو رہی. حکومت تو مضبوط ہوتی اگر عوام میں اس کا امپیکٹ بہتر ہوتا. رہ گئی یہ بات کہ جناب ہم قومی اسمبلی توڑنے کی بات کریں. دیکھیے، ہم سیاست کر رہے ہیں مثبت، ہم سیاست کرتے ہیں، ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان اور اس کے 18 کروڑ عوام. نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم لوگ کہیں ہم نے سودے بازی نہیں کی، چاہے وہ ملک سے باہر جلاوطنی کاٹی ہو، واپس آئے ہوں، پیشکشیں ہوئی ہوں، یا جس وقت اپنا آصف علی زرداری صاحب کو ہم ان کی صدارت روک سکتے تھے، اگر ہم کاف لیگ کے ساتھ چودھری شجاعت کے ساتھ مل سکتے یہ الیکٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے. لیکن ہم نے اس طرح کی کوئی نیگیٹو پالیٹکس نہیں کی، اب بھی کوئی نیگیٹو پالیٹکس نہیں کریں گے. یہ تجویز اگر ڈاکٹر طاہر علی جاوید صاحب نے، یعنی یہ آئینی طور پر وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ وہ گورنر کو پروونشل اسمبلی توڑنے کا کہے اور وہ اس کا پابند ہے کہ وہ توڑے. قومی اسمبلی توڑنے کا وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ مشورہ دیں، صدر مملکت توڑنے کا پابند ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر طاہر علی جاوید اور ان کا پورا یونیفیکیشن بلاک جو ہے وہ یہ تجویز وزیر اعلیٰ کو اگر پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک فارمل باقاعدہ رد عمل سامنے آئے گا کہ کیا ہم اس پہ غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نہیں، سینٹ کے انتخابات ہیں نا مارچ میں، اس سے پہلے مسلم لیگ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہ رہی ہے نا. میں اس طرح کی بات، اور میرے قائد جناب نواز شریف نے اس طرح کی کسی بھی بات کا تاثر جو ہے نا یہ اس کو مسترد کر دیا ہے. یہ تو وہ ہے نا جی، وہ کہیں آ نہ جائیں توڑ دیں، یہ ہم نے عارضی طور پر یہ کر لینا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کس طرح کے آدمی ہیں. آصف علی زرداری صاحب 10% کا جو بیگیج ہے وہ لے کے آئے. اب کیا صورتحال ہے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، لیکن ہم نے موقع دیا کہ اس نظام کو موقع دیں، اس نظام کا تسلسل ہونا چاہیے، نظام کے ذریعے ڈیلیور ہو. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب کی قیادت میں، یعنی اس سے پہلے وکلاء نے سب نے ایک جدوجہد کی. آج عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے، ایک ادارہ بن گیا ہے. کراچی پہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اب آپ دیکھیں اس میں انہوں نے ہر وہ چیزیں جو پہلے محض الزامات تھے انہوں نے تعین کر دیا ہے کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے، کون کون ذمہ دار ہے، حکومت ناکام ہے. انہوں نے پھر ڈائریکشن دے دی ہے. آج سندھ کے چیف منسٹر جو ہیں چیف جسٹس، وہ اس کی مانیٹرنگ کریں گے. تو گویا ایک ادارہ بنا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ مضبوط بنے، لیکن موجودہ حکومت ہی ہے جو پارلیمنٹ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرتے، اس کو کمزور کر رہی ہے. صدیق الفاروق صاحب، آپ مینا مانو کی پالیسی کیوں کرتے ہیں؟ اب پیپل پارٹی کہتی ہے کہ فصیح بخاری پہ آپ نے اب مینا مانو کر دیا ہے، اور بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فصیح بخاری کو تو آپ لوگوں نے سپرسیڈ کیا اور جنرل مشرف کو اوپر لائے. دیکھیے،
ذاتی طور پر تو میں فصیح بخاری صاحب کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا پرویز مشرف کے سامنے، اور لیکن جہاں تک ان کے تعیناتی کا تعلق ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، کیا اس حکومت نے آئینی تقاضے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق یہ مشاورت لیڈر آف دی اپوزیشن سے کر لی؟ مشاورت کا مطلب میننگ فل کنسلٹیشن ہے۔ خط تو لکھا ہوا ہے انہوں نے جی، خط مشاورت ہے کیا؟ مشاورت کا یہ مطلب ہے کہ بلائیں، بٹھائیں اور کہیں یہ ہمارا نام ہے، آپ نے کہا جی ہم اپوائنٹ کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ خط مل گیا ہے، ہم اس پہ غور کریں گے اور غور کر کے پھر جواب دیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے جی ہم نے آپ کو خط لکھ دیا ہے لیکن ہم اپوائنٹ اسے کریں گے، تو اٹ ول بی انکانسٹیٹیوشنل، یہ آئینی نہیں ہوگا۔ ہم احتساب چاہتے ہیں، اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں، وہ جج ہو، سیاستدان ہو، جرنیل ہو، آپ صحافی ہوں یا کوئی اور بیوروکریٹ ہو، ہم تو چاہیں گے سب کی اکاؤنٹیبلٹی۔ ہم یہ چاہیں گے اوپر سے دی سنو میلٹس فرام دی ٹاپ، اوپر سے اگر گند صاف ہوگا نیچے بھی ٹھیک ہوگا، ورنہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جرنیل ہیں، یہ جج ہیں، یہ نیچے والا یہ جو لوور جوڈیشری ہے اس میں بیٹھ کے پیسے لے کے فیصلے دے رہے ہیں۔ یہ آتا ہے سیاستدان اور اس کے پاس ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہوتی ہے اور پھر پجیروز اور پھر لینڈ کروزرز، اور یہ تو اس کی وجہ سے وہ بھی کرپشن کرتے ہیں۔ جب ایک مظلوم کو انصاف نہیں ملتا جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، یہ چھپتی نہیں بات کہ اس سیشن جج نے یا اس ایڈیشنل سیشن جج نے پیسے لے کے فیصلہ دیا ہے، تو وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہ ہو، ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی، اور اس کے لیے ہم 3.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی بل آئے، لیکن یہی رکاوٹ، یہی بابر اعوان صاحب، یہ بابر اعوان صاحب جو جعلی ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور جو جس طرح کی یہ تفسیر بناتے ہیں یا پیش کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے آپ۔ وہ اب مسلم لیگ قاف نے تو معافی کا اعلان کر دیا یونیفیکیشن بلاک کے لیے، اور بابر اعوان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ طاہر علی جاوید نے جو بیان دیا ہے، آئینی اداروں کو توڑنے کی بات کی ہے، تو ان پہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ اب اس طرح کا اگر یہ بیان دینے کے بعد ڈاکٹر بابر اعوان یہ کہے کہ وہ آئین اور قانون کو جانتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں موصوف۔ یعنی یہ کوئی جاہل آدمی کہہ سکتا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑ سکتا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی توڑ سکتا ہے، اور اگر کوئی کہے جی آپ توڑیں تو وہ کہیں جناب آئینی ادارے توڑ رہے ہیں، وہ اس وقت بھی آئینی ادارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مڈ ٹرم یا وقت سے پہلے انتخابات 5 سال جاوید صاحب میکسیمم آئینی ٹرم ہے، اس سے پہلے کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتا ہے اور وہ آئینی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کچھ عرصہ پہلے میاں نواز شریف صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور اس میں ہم نے ان سے جب یہ سوال کیا تھا کہ اب آپ کو تو محدود کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر، تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو اتحاد بنا ہے، یہ جنوبی پنجاب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب میں الیکشن میں یہ اتحاد کچھ اچھی امیدیں اپنے سے وابستہ کر رہا ہے، پھر اس سائڈ پہ بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون صرف سینٹرل پنجاب میں رہ جائے گی، کوئی اس قسم کا کوئی خطرہ تو آپ نہیں محسوس کر رہے؟ ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن دیکھا آپ نے، مسلم لیگ نے تو وہاں پہ بھی انروڈز پیدا کیے ہیں، دکھایا، ثابت کیا قوم کو کہ ہم یہاں سے بھی سیٹیں جیتے ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ماضی آپ کے سامنے ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، 2 مرتبہ ہم نے پورے پاکستان سے الیکشن جیتا ہے، اور ایک زمانہ یہ بھی تھا جاوید اقبال صاحب جب پیپلز پارٹی کی پورے ملک میں 16 سیٹیں تھیں اور ہماری 2/3 اکثریت تھی، تو وہ بھی زمانہ آپ نے دیکھا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی زیادہ سیٹیں جیتیں گے۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، ہیوی مینڈیٹ کا تانا ایک دفعہ پھر آپ سے سننا پڑے گا، لیکن اس کو ہم استعمال کریں گے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں قانون کے احترام کے لیے، آئین کے احترام کے لیے، جوڈیشری کو مضبوط بنانے کے لیے، ڈیموکریسی کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اپنے فوجی اداروں کو بھی ان کی صلاحیتوں کو بھی بہتر بنانے کے لیے، لیکن وہ راستہ روکیں گے جو ادارے سے سیاست کی طرف جاتا ہے۔ جی، آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر ہمیں ہیوی مینڈیٹ کا تانا سننا پڑے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ تشریف لائے۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔
پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ دنوں ہم نے اپنے پروگرام میں متروکہ وقف املاک بورڈ کے حوالے سے کچھ جو سمریز تھیں، یعنی پرائم منسٹر جو وزیر اعظم کی انسپیکشن کمیٹی رپورٹ تھی، اس حوالے سے ہم نے کچھ حقائق آپ کو ٹیلی ویژن پر بتائے تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ متروکہ وقف املاک بورڈ میں جو طریقہ کار استعمال کیا گیا تھا، یعنی جو کہ یہ بورڈ بنایا گیا تھا ہندوؤں اور سکھوں کی زمینوں اور اقلیتوں کی زمینوں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی انہی کے بھلائی اور انہی کی فلاح و بہبود میں استعمال ہونے کے حوالے سے کئی شکایات، الزامات سامنے آئے تھے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین جناب سید آصف ہاشمی نے۔ بہت بہت شکریہ آصف ہاشمی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں۔ ہاشمی صاحب، سب سے پہلے ہم جو آپ سے پوچھنا چاہیں گے، یہ میرے پاس پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم کی ایک رپورٹ ہے جو بنائی گئی تھی، جس نے کئی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ اس میں آپ کے جو ممبران ہیں انہوں نے آپ پر جو الزامات لگائے تھے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیئرمین کا رویہ بہت خراب ہے، وہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لاہور، کراچی اور راولپنڈی میں ترقیاتی اسکیموں کا جو اجرا ہوا ہے وہ بغیر منظوری کے کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیک وقت ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے پاورز اور اختیارات بھی آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنا موقف بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا۔ آپ کا پہلا سوال ہے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ممبرز وہ نہیں کہتے، لیکن آپ نے غور سے نہیں پڑھا۔ ممبرز نے یہ کہا تھا کہ وہ ایسے معاملات ہیں۔ جب پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن جو کہ میری ریکویسٹ پہ وزیر اعظم سے میں نے بنوایا تھا، یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ پی ایم آئی سی سے کرائیں، میں نے کہا تھا جی میری انکوائری کرائیں، کیونکہ لوگ جو ہیں میرے خلاف بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کام بھی اس لیے ہوتا ہے کہ جب سے کھانے والے ہوتے ہیں پاکستان میں، اور وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے جاتے ہیں اور میرے حمایت میں نعرہ لگاتے ہیں، حکومت کے حمایت میں نعرہ لگاتے ہیں، تو جو را ہے وہ اپنے ایجنٹس کو وہ تیار کر دیتی ہے، اور را کے ایجنٹس جو ہیں میرے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مانا اور انہوں نے یہ انکوائری کرائی۔ اس میں تمام ممبران صاحبان نے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے ان کو جواب دیا، نہیں ہمارا ذاتی طور پہ کوئی وہ نہیں ہے، ہم نے تو اخباروں سے اور ادھر ادھر سے جو ہمیں ملی تھی اطلاعات وہ آپ کو ہم نے دے دی ہیں، ہمارے پاس ذاتی طور پہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں بڑے رسپیکٹ سے ملتے ہیں، یہ ہمیشہ اسمائل دے کے ہم سے بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں تو وہ جو صفائی والا ہے نا ہمارے دفتروں کا اور دوسرا، اس کو بھی گلے ملتا ہوں، کیونکہ میری تو تربیت ہی ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور ممبر اور تو ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور ممبرز کچھ چیزوں میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، کہ اگر کوئی چیز وہ ایسی مجھے کہہ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق نہیں ہے، تو وہ میں نے تو اس کو اگینسٹ بولنا ہے، اور وہ شخص جو ہر بات مانتا ہو اس کے خلاف بولیں گے کیوں؟ کس بنا پہ وہ بات کریں گے میرے خلاف اگر میں نے ان کے ہر بات کو حمایت کر رہا ہوں؟ تو یہ تو کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام یہ ہے کہ جی اب انہوں نے یہ غلط کام کیا، یا یہ زمین بیچ دی، یا یہ پرمیشن نہیں لی، تو وہ الزامات ہوتے ہیں۔ آپ مجھے ایک ایسا الزام بتائیں اور بتاتے جائیں جو کچھ اس دن انہوں نے کہا ہے، اور میری امید ہے کہ اس ٹائم میں وہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں، تو وہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا جاؤں، کیونکہ اس طرح میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا۔ 500 فلیٹس آپ نے اپنے ملازمین میں تقسیم کر دیے، یہ پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم اپنی رپورٹ میں کہہ رہی ہے کہ آپ نے ملازمین میں 500 فلیٹس تقسیم کیے ہیں۔ کمیشن نے ایسا کہا، پلاٹس ہیں، فلیٹس نہیں ہیں، پلاٹس ہیں۔ نہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے ایسا کہا، نہ میں نے کوئی ایسے پلاٹ دیے، اور نہ ہی یہ پلاٹس کی کسی یہ ایسا ہے جیسے آپ خواب میں دیکھ رہے ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ پلاٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سرونٹس کو، جو ہمارے دفتر کا سسٹم ہے، جو 76 سے یہ پلاٹس دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ سرونٹس کو، اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ اس کے اندر 5% کوٹا میرا ہے کہ میں جس کو بھی دوں، میں نے 3 سال میں 1 انچ کوٹا بھی یوز نہیں کیا، اپنے نام پہ میں نے کوئی زمین نہیں کری، اور یہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں آپ غور سے اس بک کو پڑھیں، ایسا کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ کی گئی ہے بعد میں لوگوں نے کہا کہ جب گورنمنٹ سرونٹس کو پلاٹ مل رہے تھے
یہ سی ڈی ایس کو ملتے ہیں, یہ جرنلسٹوں کو ملتے ہیں, یہ جرنلسٹوں کی کالونیاں بنتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاشمی صاحب, یہ اصل میں جو قومی اسمبلی کے اندر جو رپورٹ پیش ہوئی ہے جس کی قیادت فیصل کریم کنڈی کر رہے ہیں, اس میں پیرا 13 ہے وہ تو سوال تھا نا, irregular allotment of trust plots to the employees of ETB and administrative ministry. یہ وہ رپورٹ ہے جو میرے پاس ہے. جی رپورٹ نہیں ہے, وہ الزام تھا جس پہ جب بیٹھے ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب اور باقی جنے, کسی نے یہ نہیں کہا, کوئی وہ مجھے کاغذ دکھائیں جس پہ انہوں نے کہا ہاں آپ نے ایسا کام کیا ہے, وہ کاغذ دکھا دیں, ابھی دکھا دیں آپ. دیکھیں ایسے الزام اچھا, یہ وزارت اقلیتی امور کی ہے بیسیکلی, یہ وزارت اقلیتی امور نے اس کمیٹی میں یہ رپورٹ پیش کی. جی نہیں, ان کی لیٹر ہے میرے پاس, جس لیٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس دفعہ ابھی تک ان کو پلاٹس نہیں دیے, اس لوگوں کو, اور جن کو 10 ایئرز ہو گئے ہیں ان کی الاٹمنٹ کی جائے جو ابھی تک نہیں ہوئی. اور اس کے اندر اس میں فیڈرل سیکرٹری صاحب کا نام بھی تھا, اس میں ڈپٹی سیکرٹریز اور دوسرے لوگوں کے نام بھی تھے. اس کو اس جو اتھارٹی ہوتی ہے نا, وہ اتھارٹی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی جس نے مجھے لیٹر لکھا, اور اس کے بعد یہ کئی دفعہ ہائی کورٹس میں چیزیں پیش ہو چکی ہیں. دوسرا ہو چکا ہے کہ جی اس پہ بھی کئی زمینوں پہ بات ہوئی تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ امپلائیز کا کوٹا ہے, یہ امپلائیز کی جگہ ہے, یہ امپلائیز کو ملے گی, کسی اور کو نہیں مل سکتی. لیکن یا تو یہ بات ہونا کہ جی میرے پاس جو کوٹا ہے ڈسکریشن کا, میں نے کوئی پلاٹ لے لیا, میں نے کسی اپنے واقف کو دے دیا, میں نے جو 10 سال کی قدم تھی اس کے اوپر میں نے 9.25 سال والے کو کسی کو دے دیا. اس لیے وہ تو ابھی اس لیے کچھ ہوا ہی نہیں. اس کا تو جب پارلیمانی کمیٹی بن گئی تو اگر اس کے اندر کچھ ہوتا تو میرے اوپر الزام نہ آتا. اب نیکسٹ والوں پہ آپ چلتے جائیں. ہاں جی ہاشمی صاحب, اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو زمینیں تھیں متروکہ والی, یہ تو ہندوؤں اور سکھوں اور اقلیتوں کی تھی, تو یہ پھر انہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں کو کیوں دیا گیا. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں, سن 76 سے دیا جا رہا تھا, 76 سے دیے جا رہے ہیں, یہ انہی کی بورڈ کی میٹنگز میں, انہی فیڈرل گورنمنٹ کے ایکٹ سے, انہی دوسروں کے سارے قانون کے تحت پہ دیا جا رہا تھا. تو میرے وقت پہ آ کے تو میں نے تو دیا نہیں ہے. لاسٹ میں جب کہا گیا کہ بھئی آپ دیں, تو ہم نے بنا کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دیا. اور ہاشمی صاحب, اگر شروع سے روایت غلط چلی آ رہی تھی تو آپ کے پاس تو موقع تھا نا کہ آپ اس روایت کو بدل دیا نا. میں نے اپنا کوٹا نہیں نہ لیا, میں نے کوئی چیز نہیں نہ لی اس کے اندر سے. میں نے تو وہ کہا وہ جو غریب امپلائی صبح سے لے کے رات تک ان کا وہ کام کرتے ہیں اور جو صدا سے ہو رہا ہے, تو پھر میں نے دیا نہیں. اچھا چلیں, بات تو یہ ہے کہ میں نے دے دیا. آپ نے نہیں دیا, لیکن یہ 500 پھر پلاٹس کیسے چلے گئے یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا. ہاشمی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین جناب سید آصف ہاشمی. بہت شکریہ آصف ہاشمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب, یہ گردوارے کی زمین والا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ گردوارہ کے آس پاس کی زمین یہ آپ پہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے بیچ دی, اور یہ ایسا معاملہ ہوا کہ اس کی گونج بھارتی لوک سبھا میں بھی اٹھی. یہ کیا معاملہ؟ بڑا زیادہ دکھ کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے ملک کا خیال نہیں کرتے ہوئے ملک سے دشمنی کرتے ہیں اور چینلز میں بیٹھ کے جھوٹی باتیں کرتے ہیں, گردوارے کی زمین بیچنے کی بات کرتے ہیں. ہم تو گردواروں کے امین ہوں, میں گردواروں کو سنبھالتا ہوں, میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اور اتنا بڑا جھوٹا الزام جو لگایا ہے کہ گردوارے کی زمین کے سمیت زمین بیچ دی گئی, اس کو اسی شخص نے جو آپ کے اسٹیج پہ بیٹھا تھا, اس نے جا کے پہلے میرے خلاف 8 کالم لکھے تھے, اس کے بعد میرا ریبرٹل 8 کالم میں اشاعہ کیا تھا, اس کے بعد اسی چیز کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے چیک کیا تھا, اور اسی کے لیے کہ یہ میرے پاس لیٹر موجود ہے DHA کی طرف سے کہ ہم نے کوئی گردوارے کی زمین سے نہیں لی. اس کے بعد یہ تمام سکھوں کا لیٹر میرے پاس موجود ہے جو سکھ حضرات نے لکھا ہے کہ ہماری کوئی زمین نہیں دی گئی اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے. اچھا, اس میں ہاشمی صاحب, اس میں یہ جو خبر تھی نا وہ پاکستانی میڈیا نے تو دی نہیں تھی, یہ تو بھارتی میڈیا نے اسٹوری کو بریک کیا تھا. ہمیں یاد ہے کہ آپ کو انہوں نے لائن پہ لیا تھا. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, بھارتی میڈیا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی بڑی پیار کرنے والی آپ سے, وہ بھارتی میڈیا نہیں ہوتی, وہ رو ہوتی ہے جو آپ کے خلاف بیانات کر رہی ہوتی ہے. آپ کے لوگوں نے ادھر سے لکھا ان کو کہ جی ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے,
اور اس طرح ہو رہا ہے. بہت محبت کرنے والا ملک تھا ہم سے, جس کو آپ نے چٹھی لکھی تھی, آپ لوگوں نے چٹھی لکھی تھی, آپ کا ذاتی پہ نہیں بات کر رہا ہوں میں, وہی لوگ جو ادھر بولتے ہیں کہ جی ادھر زمینیں بک گئیں, یہ ہو گیا, تو ان کو تو نہیں پتہ لگے گا, وہ تو پھر مجھ سے پوچھیں گے نا بکی ہے کہ نہیں بکی. ابھی میں ملازمت کر لوں گا آپ کے اس دفتر کی صفائی کیا کروں گا اگر 1 انچ زمین بھی گردوارے کی کوئی دی گئی ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں, دکھ ہوتا ہے مجھے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر تک میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں, میرا کام کوئی میرے خلاف کام نہیں ہوتا. جیسے ہی سکھ آنے والے ہوتے ہیں وہ انڈیا سے, میرے خلاف کام شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جاتے ہوئے میری تعریفیں کر کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آصف ہاشمی کی باڈی میں روح آ گئی ہے, بھگت سنگھ اس کی رنجیت سنگھ کی روح آ گئی ہے, آصف ہاشمی ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوتا ہے. آصف ہاشمی نے جو ڈیولپمنٹ کی ہیں کہیں نہیں کی, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ادھر کی ایجنسیوں کی جان نکل جاتی ہے کہ یہ سکھ جو ہے اتنی تعریفیں کر رہے ہیں, اتنے نعرے لگاتے ہیں, تو وہ اس سے پہلے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کرا دیتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. پروف نہیں ہوا تھا کوئی زمین گئی ہے. ہاشمی صاحب جی ہاشمی صاحب, اس میں ایک اور پیش رفت بھی ہوئی کہ اس واقعے کے بعد بھارت نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی وزارت خارجہ کو خط لکھا, پھر اس پہ ایک انکوائری ہوئی اور وزارت اقلیتی امور نے اس پہ کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے, یہ گردوارے کے آس پاس کی زمین بیچی گئی ہے. اس کی انکوائری رپورٹ میری فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہ کریں کیونکہ ان سے میری کافی لڑائی اور جھگڑے رہتے تھے. فارن آفس نے یہ لکھا ہے کہ کوئی زمین فروخت نہیں ہوئی, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے یہ چیک کر لیا کہ کوئی وہ نہیں ہوئی, زمین فروخت نہیں ہوئی. اس کے اندر پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ کوئی انکوائری زمین فروخت نہیں ہوئی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو انڈیا کا ہے وہ میں مان لوں, یا جو زمین ہے آئیں نہ چلیں, آپ جائیں اپنا ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھیں, بھیجیں بے نانکی کے گردوارے پہ. پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کہتی ہے کہ تعریف کرتی ہے جس طریقے سے انہوں نے گردوارے سنبھالے ہوئے ہیں, اس سے اچھا کبھی اس سے پہلے, میں ٹائم اس لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا, وہ پورا پڑھ کے ایکسٹرا آرڈنری پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے میری تعریف کی ہے کہ جس انداز سے گردوارے رکھے ہیں اور بے نانکی کی زمین انٹیکٹ ہے اور ای ٹی پی بی کے پاس ہے. تو بدو بدی کیوں دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم جو ہے منارٹیز کا خیال نہیں کرتے, ہم نے گردوارے کی زمین لے لیا ہے. میں آپ کو دنیا کی ہر شرط لگانے کو, اور میں قسمیں کھانے کے لیے نہیں ادھر بیٹھا, لیکن اگر آپ کسی چیز پہ کہیں گے تو میں قرآن شریف پہ ہاتھ رکھنے کو بھی کہہ کے دینے کو تیار ہوں کہ کوئی لینڈ جو ہے گردوارے کی بے نانکی کی زمین کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ ڈی ایچ اے کا میرے پاس لیٹر نہیں, ایک سیکنڈ ڈی ایچ اے کا لیٹر میرے پاس موجود ہے کہ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈی ایچ اے کی زمین نہیں لی بلکہ ہم نے آپ کو خالی کرا کے دیا, اس کا 1 کروڑ 80 لاکھ میں دیں. اچھا ڈی ایچ اے کو کون سی پھر زمین دی گئی ہے؟ ڈی ایچ اے کو زمین دی گئی ہے تو میرے سے پہلے جو جرنیل صاحب تھے, جو دوسرے تھے, ان سے بھی تو ذرا پتہ کر لینا تھا نا کہ وہ سویلین آدمی آ گیا تو اس کو تنگ کر رہے ہیں. میں نے وہ زمین دی ہے جو پہلے سے میرے پاس نہیں تھی, صرف فردیں تھیں, اور وہ زمینوں پہ پہلے سے سڑکیں تعمیر تھیں, پہلے سے چیزیں موجود تھیں, وہ میرے پاس فردیں تھیں اور میرے پاس کچھ نہیں تھا. بفضل خدا کئی 100 پلاٹ لے دیا ہے میں نے اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اور وہ زمینوں کا لے دیا جو میرے پاس نہیں تھیں. اس سے پہلے 10,000 ایکڑ بکتی رہی ہیں, کسی نے نہیں کہا. نیگوسیشن سے بکتی رہی ہیں, کسی نے نہیں کہا. نیلامیاں ہوتی رہی ہیں, کسی نے نہیں بولا. لیکن میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور یہ جو ڈی ایچ اے کی زمین ہے میں نے نہیں دی, میرے سے پہلے کام چل رہا تھا, میرے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اور فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر سے دیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, جب چیئرمین کا کام نہیں تھا کہ آپ یہ جو آپ کے سے پہلے لوگوں نے کیا, آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ ان کی انکوائریاں کرا دیتے. میں ادھر کام کرنے آیا ہوں. میں انکوائریاں کرانے کے لیے جو ہے نا وہ بڑے فورم ہوتے ہیں, بڑی 10 سال پیچھے نیب تھی موجود, دوسرے تھے, ان کا کام تھا. میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کی انکوائریاں کراؤں, جن کا کام ہے وہ کرائیں. ابھی بھی ادارے موجود ہیں, وہ کرا لیں. میرے خلاف تو ایف آئی اے میں کیس گیا تھا, ظفر قریشی صاحب نے, ڈائریکٹر نے میری حمایت کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. یہ ایف آئی اے کا کام ہے, یہ ان کے سائن ہے ظفر قریشی صاحب کے کہ یہ ساری کی ساری انکوائری جو ہے, یہ چیزیں جو ہے نا جھوٹی لوگوں نے لکھ کے بھیجی ہیں. میں نے اس منٹ تک جی پوچھیں نیا سوال. ہاشمی صاحب آپ نے فرمایا کہ وزارت اقلیتی امور کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی تھی, یہ کن باتوں پہ لڑائی تھی, کیا معاملہ؟ میں اس وقت یہ معاملہ جو ہے نا, کیونکہ آپ نے وہ بولی نہیں ہے, پہلے تو میں کلیئر کروں نا جو آپ لوگوں نے پر الزام لگایا ہے, جو ان کو ہمارے ان کا جھگڑا تھا وہ آپ کسی پروگرام میں پھر پوچھ لیجیے گا, وہ بھی بتا دوں گا. ابھی تو آپ مجھ سے پوچھیں, پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم کی ہم نے نہیں لگایا, وہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے کہا ہے. ان کی آپ سوال پڑھ رہے ہیں, آپ ان کا جواب پڑھیں کہ انہوں نے انکوائری کے بعد کیا کہا. انکوائری کے بعد انہوں نے کوئی نہیں ایسی بات کی کہ جی جس کے اندر کہ میری طرف سے کوئی اختلاف نظر آیا ہو. آپ نے کہا کہ ان کی آڈٹ کیوں نہیں کرا لیتے. ذرا غور سے سنیے گا جی, 3 سال سے آپ نے آڈٹ میرا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد میں نے اسپیشل آڈٹ ہوا,
मेरा PMIC और प्राइम मिनिस्टर कि नहीं वो जो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के कहने से मेरा ऑडिट हुआ। स्पेशल ऑडिट आपको पता है कितना खतरनाक होता है? वो होता है कि जो मर्जी आके बताए और उसके बाद ऑडिट होता है। स्पेशल ऑडिट में मेरे खिलाफ कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट है जी मेरे पास है, जी मेरे पास है ये इधर ही। इसमें क्या फाइंडिंग्स है? क्या इसके अंदर उन्होंने क्लीन चिट दे दी है? कोई मेरे खिलाफ कोई चीज ही नहीं बयान की उन्होंने जो पैरे होते हैं छोटे मोटे पैरे कि जी फलाना नहीं हुआ, पैरे तो ये होते हैं ना कि जमीन बेच दी गई, कोई चीज कर दी गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो कोई चीज जो है वो मेरे खिलाफ 1 इंच का इल्जाम नहीं लगा। आपको मैं वैसे भी कॉपी भी भिजवा दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। तो मैं इसके बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूं बार बार एक चीज को कि मेरे खिलाफ जो है कोई DSC जो हुई, स्पेशल ऑडिट की DSC जो हुई, उसके अंदर कोई ऐसा मेरे खिलाफ पैरा नहीं बना। और फिर आप कहते हैं कि ये ऑडिट क्यों नहीं कराते? हर साल ऑडिट होता है, ऐसा हो सकता है भला कि ऑडिट हुए बगैर डिपार्टमेंट चल रहा हो? नहीं, वो उन्होंने कहा था जो हाशमी साहब, हम नहीं कह रहे, हम आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी फाइंडिंग जो है वो पढ़ के सुना देता बता रहा हूं। 1 मिनट, वो किधर लिखा है जी? 1 सेकंड। देखिए जो नहीं आप क्या बताएंगे? मैं बता देता हूं। नहीं, हाँ ये मैं बता रहा हूं ना उसकी फाइंडिंग कहती हैं कि मैं पढ़ देता हूं। member and the chairman developed internal dispute which resulted in leveling of allegations against each other. इसमें एक है negotiation conducted by the chairman ETBP with Defence Housing Authority regarding sale of land were questionable. और एक है इसमें कि the ETP split one project into several smaller projects. ये इल्जाम है। फैसला क्या हुआ वो देखें। ambit of the chairman's competence. फैसला क्या हुआ वो देखें। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे प्रोजेक्ट्स में तकसीम कर दिया। वो भी बता देता हूं ताकि आपको अप्रूवल ना लेना पड़े। नहीं, माशाल्लाह जरा खैर से पहले सुन लें। पहले तो आपने कहा ऑडिट नहीं होता। इन्होंने कहा है the allegation was found baseless as audit was in progress. आप लोग क्या पढ़ते हैं भाई? क्या पढ़ के आए हैं इधर? ये तो पढ़े जो मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये लिखा है ऑडिट इन प्रोग्रेस और ये झूठा इल्जाम है। पेज नंबर आप देख लें जाके, ऑडिट का जो पेज है उसको देखें, 62 पेज को देखें जरा। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको मैंने स्कैटर्ड कर दिया प्लॉट। मुझे बताएं आप, एक प्लॉट है W ब्लॉक में, एक प्लॉट है Y ब्लॉक में, एक है डबल Y में, एक है डबल X में, एक है आप क्या कहते हैं कि मैं एक आदमी को ठेका दे देता? मैंने अलग अलग नहीं करने। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि आपने बड़े प्रोजेक्ट्स को तकसीम किया ताकि आपको वफाकी हुकूमत से इजाजत न लेना पड़े। नहीं स्कैटर्ड किया। जब आपको बता रहा हूं, अव्वल तो वो उसके अंदर अभी इल्जाम आया ही नहीं है। वो तो उसकी रिपोर्ट, वो उनके ऊपर इल्जाम गया है मेरे खिलाफ ये लेकिन ये बचपना। अच्छा नहीं, आपके पास रिपोर्ट है तो ये बचपना है। आपको बता रहा हूं, फाइंडिंग है, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है। आपको ये इल्जाम नहीं है, रिपोर्ट की फाइंडिंग है 7 नंबर। नहीं, वो तो फाइंडिंग आने के बाद हमारे पास आता है ना कि इसका जवाब दें। आपको मैं एक बात बताऊं, प्लॉट नंबर 1 नंबर प्लॉट है W ब्लॉक में। 30 सेकंड रह गए, जरा जल्दी से हाशमी साहब। एक W ब्लॉक में, एक X ब्लॉक में, Y ब्लॉक में, एक फलानी जगह पे, एक फलानी जगह। आपका मतलब है कि मैं उसको इकट्ठा करके एक आदमी को दे देता ठेका? वो तो अलग अलग ही देने थे। और फिर ये नहीं है बात, मेरे पास तो 5 करोड़ की तो मेरे पास वैसे ही इख्तियार है मेरे कहने। और कोई प्लॉट इकट्ठा नहीं था, कोई प्लॉट इक्कठा नहीं था। आप लोगों ने हर चीज पे मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया है और आप लोगों को बाकी अब इतना टाइम थोड़ा 3 प्रोग्राम ठीक है हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आप आए, आप तशरीफ लाए और आपने अपना मौकफ दिया हमारे इस प्रोग्राम में। यह था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज वॉच। जावेद इकबाल को न्यूज वॉच से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।